ان کا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی غلطی ہوئی، سجدہ سہو کرنا تھا، لیکن سجدہ سہو کرنے سے پہلے ہی سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا بھول گئے، تو کیا نماز ہو گئی؟ بالکل نہیں ہوئی بھائی، دہرانی پڑے گی یہ نماز، کیونکہ پہلے جو آپ غلطی کر چکے تھے اسے صحیح کرنے کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کر سکے تو وہ نماز بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں نا، جو واجبات ہیں، انہیں اگر آپ ان میں کوئی کوتاہی کرتے ہو تب، جو سنتیں ہیں یا جو مستحب چیزیں ہیں ان میں آپ سجدہ سہو آپ کے اوپر واجب نہیں ہوتا، یہ سب امام حضرات کو پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ جتنی بھی واجبات ہیں ان کی پوری لسٹ ہے، ان کے اوپر اگر آپ ان میں کوئی کوتاہی کرو گے تو سجدہ سہو بتا دیں۔ ان کا سوال یہ ہے شیعہ لوگوں میں حافظ نہیں ہوتے، بیکار کی بات ہے بھائی۔ ایک شیعوں کا بہت بڑا مدرسہ میں نے مالیگاؤں میں دیکھا تھا، اور وہاں حفظ کر رہے تھے لوگ۔ یہ تو اصل میں ہمارے ہاں دشمنی میں الٹی سیدھی چیزیں اڑائی ہوئی ہیں۔ بالکل حافظ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم۔ قلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا، اتنے بڑے عالم تھے، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے محبت کی، قرآن و حدیث کی، کہ روح خوش ہو جائے سن کے ان کی۔ ابھی ڈیتھ ہوئی ان کی، ابھی میرے خیال 5-4 مہینے پہلے، آپ نے شاید نام سنا ہو، قلب صادق۔ کیا بارش کا پانی پی سکتے ہیں؟ کیا یہ بات ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ بارش کا پانی پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں بھائی۔ قرآن میں اللہ نے 2 جگہ، سورہ بنی اسرائیل میں تو ہے ہی، اسے مبارک پانی بتایا، بابرکت پانی۔ جبکہ آج جو ہے سائنس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بیچ میں جراثیم آ جاتے ہیں جب بارش نیچے آتی ہے، جو گیسز ہیں، جو کیٹاڑو ہیں، وہ اس میں سمٹ جاتے ہیں، تو یہ نہیں پینا چاہیے۔ لیکن ہم تو قرآن پہ شاکر ہیں، اللہ پہ، کہ اللہ نے ہمیں ایسی ایسی آیتیں دی ہیں الحمدللہ۔ بالکل بارش کے پانی میں شفا ہے، اور بالکل پیا کرو۔ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی ہنسا دے یا آدمی کو کوئی بات یاد آئے مسکرا دے تو کیا نماز ہو جائے؟ بالکل ہو جائے گی بھائی۔ اس پہ گناہ ہوگا جس نے آپ کو ہنسایا، اس نے شیطانی کام کیا، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے، نماز میں دخل اندازی کرنا شیطانی کام ہے، تو وہ شیطان کا چیلا ہے۔ من الجنۃ والناس، قرآن کی جو آیت ہے سب سے آخر میں، یہی تو کہا اللہ نے کہ شیطان جو ہے انسانوں اور جنوں دونوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا کوئی بھائی یا آپ کا کوئی دوست آپ کو ہنسا رہا، اس ٹائم شیطانی کام کر رہا۔ اچھا، غلطی سے اگر جواب دے دیا، سلام کسی نے سلام کیا اور ہم نماز میں پڑھ لیا، بات کر کے غلطی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز کے بیچ میں سلام کا جواب دے دیا ہے، کوئی بات کا جواب دے دیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی بھائی، نماز آپ کی ختم ہو گئی بھائی۔ اگر آپ کے منہ سے کوئی کلمہ ایسا نکل گیا جو اللہ کے لیے ہے، مان لو بیچ میں آپ کو خیال آیا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کوئی ہزارہ یار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا، شیطان سے پڑھنا چاہیے، بالکل آپ کی نماز نہیں خراب ہوئی، کیونکہ وہ تعلق آپ کا اللہ سے جوڑا۔ کرنا نہیں چاہیے لیکن اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی نے آگے سلام کرا اور آپ نے اسے جواب دے دیا یا اس کی بات کا کوئی جواب دے دیا، تو آپ کی نماز ختم، آپ کو دہرانی پڑے گی۔ نماز میں آواز ہے تکبیر پڑھ دی اور پڑھتے پڑھتے آپ نے تکبیر پڑھ دی، اس کی نماز دوبارہ بتاؤ۔ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی چیز آواز ہے تکبیر پڑھ دی اور اس نے شروع کر دی۔ ہاں، یہ تو اصل میں ان کا مسلک کا کچھ معاملہ ہے، اس میں اختلاف۔ میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی تکبیر پڑھنے میں۔ اگر مان لو مائک کام نہیں کر رہا اور آپ اطلاع کے لیے کسی کو کہہ رہے ہیں بھائی تکبیر پڑھ دی، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ یوں کہا کہ نہ پڑھو، مطلب سب لوگوں کی نماز خراب ہو جائے چاہے، لیکن تو نہ پڑھیے۔ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، نبی نے نہیں فرمائی ہیں۔ یوں وہ تو کرتے رہو سکتی، کچھ نہیں ہے ان باتوں میں یار۔ اچھا، ایک سوال اور اسی چیز سے متعلق، کئی بار اکثر ایسا ہوتا ہے جمعے میں کسی رمضان میں نماز میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، کوئی نماز سے باہر کا بندہ لائٹ بھاگنے کی وجہ سے تکبیر پڑھ دیتا ہے، اس کی تکبیر پہ پیچھے جو لوگ ہیں 8, 10, 15 صفحے جو ہیں وہ اس کی تکبیر پہ جو ہے نماز پڑھ دیتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہو، لائٹ بھاگ گئی ہو، جو جماعت میں شامل نہیں ہے وہ آدمی اگر تکبیر پڑھ دے تو باقی پیچھے کی صفحے جو ہیں اس کی تکبیر کے حساب سے ایکشن کر لیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی، اسے گناہ ملے گا۔ جو میں بتا تو رہا ہوں، جس نے بیچ میں گڑبڑ کری نا وہ شیطان ہے، ان کی ہو جائے گی، وہ تو معصوم لوگ ہیں۔ جن لوگوں کو ہر بات میں مذاق کرنے کی عادت ہو، آپ کسی کے گھر میں رشتہ داری میں گئے، ہر بات میں چاہے سامنے والا سننا چاہے یا نہیں چاہے، اس کا موڈ مزاج کیا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔
ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی کسی کا موڈ ہونا ہو، ہر آدمی مذاق کرتا ہو، تو وہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ بھائی اسے احتیاط کرنا چاہیے، اور آپ کے ایمان میں اتنی جرات ہو کہ آپ اسے منع کر دو، بھائی مجھے نہیں ہے پسند ہے۔ نبی نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو آپ پیار سے محبت سے اسے یہ بات کہہ دو۔ دوسری بات یہ، قرآن میں سورہ حجرات میں کہا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو وہ اگر مذاق ہر ٹائم دیکھو، ایک تو ہوتا ہے مزہ، یہ تو حضور بھی فرماتے تھے، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں گئے، ان کا ایک صحابی تھے غریب، وہ سبزی بیچتے تھے، ٹھیلے کے پیچھے سے گئے، اس کی کولی بھری، لو بھائی میں اسے بیچنے آیا، وہ تو سبزی بیچ رہا تھا، تو یہ ایک مزہ تھا۔ اب ایک بار کھجورے کھا رہے تھے، حضرت علی کی طرف اپنی گٹھلی ہے، تو حضرت علی اپنی گٹھلی ڈال رہے، برابر میں حضور بیٹھے تھے، کھجورے کھاتے رہے، گٹھلیاں ان کے آگے ڈالتے رہے، اپنے آگے بھی ایک بھی گٹھلی نہیں حضور کی۔ تو بعد میں فرمایا کہ بھائی آج تو علی نے بہت کھجوریں کھائیں، اللہ یہ ظاہر کہ جیسے ساری اس نے کھائی۔ تو علی بھی بڑے حاضر جواب تھے، کہنے لگے حضور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں گٹھلی کے کھجور کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مزہ تھا جو نبی کسی ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے چیزیں کرتے رہتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ جیسے ایک عورت آئی کہ جی مجھے اونٹ چاہیے، تو حضور نے کہا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو کہنے لگے حضور مجھے تو اونٹ چاہیے سواری کی جانا، تو میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو جب وہ بہت پریشان ہو گئے، حضور مجھے نہیں چاہیے، جانے لگی، تو حضور نے بلایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہلکی پھلکی حضور مذاق میں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق اڑانا نہیں ہوا۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ گناہ ہے کہ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے، دیکھو نبی نے کیا فرمایا آخری خطبے میں کہ اب تجھے یہ حق نہیں ہے، اب یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اب تیرے لیے حرام ہے وہ چیز جو تو اپنی بھائی کی مرضی کے خلاف اس سے لے۔ اب آپ کا موڈ نہیں ہے مذاق کا، اور وہ آپ سے مذاقیں کر رہا، تو وہ آپ کی مرضی کے خلاف کر رہا، وہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کا موڈ خراب کر رہا، تو یہ گناہ ہے۔ آخری خطبے کا یہ جملہ میں بتا رہا آپ کو۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات اور عام کر رکھی ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ تو ہمارے کیا دیتے ہیں مسلمان والے لوگ ہیں، انہیں اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ جنت میں جائے گا نہیں، اور سزا مقدر جائے گا، ایسے ہی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، بالکل جائے گا، وہ حدیث ہے۔ تو جنہوں نے قلب دل سے کلمہ پڑھا اور اس پہ عمل کیا وہ واقعی جنت میں جائے گا، لیکن پہلے تو یہ طے ہوگا کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ میونسپلٹی کے مسلمان تو نہیں ہے، یہاں کی پالیسیز جو گورنمنٹ کی ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی پالیسیز سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ کہا، سورہ بقرہ آیت شاید 155 ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ مجھے پکاریں، میں ان کی پکار سنتا ہوں، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، لیکن یہ میری بھی تو سنیں۔ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، دو طرفہ معاملہ ہے۔ تو آپ کو بھی اللہ کی ماننی پڑے گی جب جنت ملے گی۔ جنت اتنی آسان تھوڑی ہے۔ ہاں یہ فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اسے حضور کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا، لیکن ایمان ہوگا جبھی تو ہم اپنے ایمان چیک تو کر لیں کہ ہم کتنے تنہائی میں اللہ سے ڈر رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کتنا بہنوں کا حق دے رہے ہیں، کتنا بیویوں کی۔ دیکھو ایک قرآن میں سورہ طور ہے، اس کی آیت نمبر آپ پڑھنا 21-22، اس میں اللہ نے کہا کہ میں نے نبی بھیجا جو میزان لے کے آیا۔ میزان یعنی کہ انصاف۔ آپ گھروں میں اگر بھائی بھائی میں انصاف نہیں کر رہے، بیٹے بیٹی میں انصاف نہیں کر رہے، بیوی میں انصاف نہیں کر رہے، ماں مار بیوی میں، تو آپ نام کے مسلمان ہو، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ نے، بلکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، نبی نے فرمایا کہ جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ جانے اور جو حلال کردہ چیزوں کو حلال نہ جانے، اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں۔ تو جتنے سودی کاروبار کرنے والے ہیں، جتنے بیویوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، جتنا بہنوں کا حق ماننے والے ہیں، جتنا پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جتنا مسلمانوں کی جڑیں کھودنے والے ہیں، یہ سب فارغ ہیں ایمان سے۔ میں حدیث بتا رہا، میری بات نہیں ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، کہ جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام اور حلال کردہ چیزوں کو حلال نہ کرے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر۔ جس کا ایمان تو قرآن پہ ایمان نہیں ہے وہ تو فارغ ہے ویسے۔ کوئی تعلق کا تو وہی ہے نا کہ بس مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا، یہودیوں کے لیے، کہ یہ
وشفل تھنکنگ کہلاتی ہے. مطلب اسے کیا کہیں کہ اردو میں کیا لفظ آئے گا اس کا کہ خوش فہمی, مطلب خوش فہمی میں مبتلا ہیں. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا جس دن آپ قبر میں ہوں گے. ایسا کیسے ہو جائے گا کہ اللہ صرف اس وجہ سے کہ تم نے کلمہ پڑھ رکھا تمہاری زنا کو, تمہاری سود کو, تمہاری ہر چیز کو معاف کر دے. چاہے تو معاف کر سکتا ہے, انہوں نے قرآن میں کہا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. تو وہ تو جو اگر شرک نہیں کر رہا ہے ہندو نہیں معاف کر سکے. تو اگر اس نے تمہیں اس طرح سے معاف کر دیا تو ہندو انگلی نہیں اٹھائیں گے. جو غیر مسلم کہلاتے ہیں ہمارے بھائی, ان میں بہت سارے ایسے نیک اور شریف لوگ ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے. وہ تو سارے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں آئیں گے. اگر صرف کلمہ پڑھنے پہ جنت مل جایا کرے تو آپ یقین کرو, میں ایمان سے کہہ رہا اس کیمرے کے سامنے کہ میں اپنی تمام ایک پیسہ لٹانے کو تیار ہوں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کہ کس طرح وہ آگ سے بچ جائے. کروڑوں اور وہ لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں سکون صرف روٹی بھی کھا لیں, نہاری بھی کھا لیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا. میں اپنے تمام پیسے لٹانے کو تیار ہوں, ایمان سے کہہ رہا ہے بات کہ صرف ایک سند مجھے کوئی یہ دے دے کہ صرف کلمہ پڑھنے پہ جنت مل جائے گی. اور اتنے غریب لوگ ہیں اڑیسہ میں, ہمارے اپنے علاقے میں, کہ 100 روپے میں کلمہ پڑھ لیں گے. 100 روپے میں کوئی مجھے سند دے دے اس بات کی کہ ان کو کلمہ پڑھوا دے جنت میں چلے جائیں گے. ممکن ہی نہیں ہے یار کہ تمہارے کلمہ پڑھنے سے تم جنت میں چلے جاؤ. کیا نظر بد سے اور جادو سے بھی لوگوں کی موت آ سکتی ہے؟ ان کا سوال بڑا اہم ہے بھائی, بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا جادو سے یا نظر بد سے بھی لوگوں کو موت آ سکتی ہے. دیکھو جی, موت کے معاملے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فکس ہے, کون کہاں مرے گا, کب مرے گا. اور حدیث پاک میں بھی نبی نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کی 4 چیزیں لکھ جاتا ہے. ایک تو اس کی قسمت, ایک اس کا رزق, ایک اس کے اعمال کہ وہ بد اعمال کرے گا یا نیک اعمال, اور ایک اس کی موت کہ وہ کب تک جیے گا, کب مرے گا. تو یہ تو فکس ہو چکا. ہاں, جادو سے یا نظر بد سے کسی نے مان لو جادو کرایا اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی, مان لو یہ طے تھا اللہ کی طرف سے کہ آج 14 اکتوبر ہے, آج فلاں کی ڈیتھ ہونی ہے. تو کوئی صبح کو کسی جادوگر کے پاس گیا, اس نے جادو کرایا اور آپ کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اور شام تک آپ کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ڈیتھ آپ کی پیٹ کے درد سے بھی ہو سکتی تھی, وہ ڈیتھ آپ کی ایکسیڈنٹ سے بھی ہو سکتی تھی, وہ ڈیتھ آپ کی کسی آسمانی آفت سے بھی ہو سکتی تھی, آپ کی چھت گر جائے. لیکن وہ اس نے جادو کرایا, وہ جادو کا اثر ایسا ہوا کہ آپ اپنے ٹائم کو پہنچ گئے جو اللہ کی طرف سے بھی تھا. وہ ٹائم تو آپ کا پورا ہو گیا, لیکن اس نے اپنا ہاتھ بٹا دیا. تو جتنی بھی نیکی ہوں گی, جتنی بھی بدی ہوں گی, ان کا سب کا معاوضہ اللہ وہاں پہ حساب کتاب کرے گا. تو وہاں ایک میں نے آپ کو شاید ایک بار ایک واقعہ سنایا تھا, ایک بزرگ جا رہے تھے کہتے ہوئے جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ایک شریر سا لڑکا آ رہا تھا سامنے سے, اس نے ایک ڈلا اٹھایا اور ایک دیا ان کے ماتھے پہ, ان کے خون کی دھارا بہہ گئی. تو وہ اسے گھور کے دیکھنے لگے, تو وہ کہنے لگا بڑے بزرگ صاحب مجھے کیوں گھور رہے ہیں, جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے, آپ کے خون بھی اللہ نے نکالا. ہاں بالکل بے شک, جو کچھ کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا کہ میرے اور اللہ کے بیچ میں منہ کالا کس نے کیا. تو جس نے جادو کرایا ہوگا وہ تو پھنس گیا, انہوں نے حرام کام کیا. نبی نے فرمایا جادو کرانا حرام, لیکن جادو بھی جب اثر کرے گا جب اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. بہت لوگ, کروڑوں لوگ جادو کراتے ہیں, لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ جس نیت سے جادو سیکھتے ہیں, ان کا ذکر ہے 2 فرشتوں کا, ہاروت ماروت کا, کہ وہ جادو سکھانے آئے تھے. وہاں اسی آیت میں اللہ نے بات کہی کہ جادو سکھاتے ہیں, لوگ کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی, لیکن اثر جادو کا جب ہوگا جب اللہ چاہے گا.